ایک واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے امام شافعی رحمہ اللہ سے متعلق ایک واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، سلف صالحین جو لوگ ہیں، جو گزرے ہیں نیک لوگوں میں سے اس امت کے اندر، ان میں سے ایک بڑا نام امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ ان کے نام پر بھی ایک مسلک چلتا ہے، جیسے مالکی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، ایسے ہی شافعی مسلک بھی ایک مسلک، بہت بڑا نام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ صرف 54 سال کی عمر پائی انہوں نے، صرف 54۔ اور اس عرصے میں انہوں نے وہ کام کیا کہ آج تک دنیا انہیں یاد کر رہی ہے، ان کا نام محبت سے لیتی ہے، پیار سے لیتی ہے، ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں نے ان کو پالا اور ان کو لے کر کے مکہ میں آئیں، اور مکہ میں ایک استاد کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے بچے کو پڑھائیے، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہی آپ کی فیس ہوگی، یعنی کہ یہ بچہ میرا آپ کی خدمت کرے گا، وہی آپ کی فیس ہوگی، بدلے میں آپ اس کو کچھ پڑھا دیجیے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہی امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے راستے میں لگے رہے۔ ان کے ایک استاد ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے نام پر بھی ایک مسلک چلتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ نے علم سیکھا، اور پھر علم کی دنیا میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کے بہت سے شاگرد ہوئے، اور ان کے بڑے عظیم عظیم شاگرد ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے جن کے نام پر بھی ایک مسلک چلتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے تعلق سے ہم بیان کر چکے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے کہیں زیادہ اونچا مقام ہو گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ استاد سے آگے بڑھ گیا شاگرد علم و فن کے میدان میں اپنے استاد سے آگے بڑھ گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کا اپنے گھر میں بڑا تذکرہ کرتے تھے، بار بار ذکر کرتے تھے، امام شافعی ایسے تھے، امام شافعی ویسے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ کی خوبیاں اپنے گھر میں بار بار بیان کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو دعوت دی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے، آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر آئے، دعوت تھی، اور آپ جانتے اتنا زیادہ تذکرہ کرتے تھے نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر میں، کہ بعض دفعہ ان لوگوں کو رشک آتا تھا کہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کا اتنا زیادہ تذکرہ کبھی دیکھا نہیں تھا، بچوں نے ان کے گھر میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ایک مرتبہ آئے، دعوت دی، تشریف لائے گھر میں، کھانا ملا، کھانا کھایا، اور خوب جم کر کے کھایا، خوب جم کر کے کھایا، دعوت تھی، خوب کھایا۔ اور کھانا کھانے کے بعد مہمان خانے میں چلے گئے، اور لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ رات بھر اسی کمرے میں رہے، نہ تہجد کے لیے اٹھے، نماز کے لیے اٹھے، کوئی کھٹکا نہیں، کوئی وضو نہیں، پانی جیسا تھا ویسا رکھا ہوا ہے، رات بھر رہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، اور بنا وضو کیے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لی۔ اب گھر میں سب لوگوں نے دیکھا کہ ارے بھائی، یہ بندہ، یہ امام شافعی، بیٹی تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، ابو جان، یہ وہی امام شافعی ہے جن کا تذکرہ آپ بار بار کرتے ہیں؟ کہا ہاں وہی ہے۔ کہا ان کے اندر مجھے 3 باتیں بڑی عجیب لگی۔ کہا کیا؟ تم نے کیا محسوس کیا؟ کہا رات کو دیکھا کہ ہمارے گھر ہی آئے تو خوب کھایا، خوب کھایا، اللہ والے تو اتنا نہیں کھاتے، مومن تو اتنا نہیں کھاتا۔ کہا انہوں نے خوب کھایا۔ دوسری بات کیا عجیب لگی؟ کہا رات بھر گئے، اپنے کمرے میں رہے، سوئے رہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھے، پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، بیداری نہیں ہوئے، خوب سوئے، آرام کیا۔ اور تیسری بات کیا عجیب لگی کہ ہمارے ساتھ جب فجر کی نماز پڑھی تو بنا وضو کے انہوں نے نماز ادا کر لی، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا بیٹی کو، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے ایسا ایسا کیا، کیوں کیا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا 3 باتوں کا۔ کہا دیکھو، میں نے کھانا جو جم کر کے کھایا نا، صحیح بات ہے کہ کھایا۔ کیوں کھایا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کے گھر میں حلال مال ہے، آپ کا مال، آپ کا کھانا حلال ہے، میں نے اس لیے کھایا، اس لیے کہ حلال کھانے میں شفا ہوتی ہے،
اور جب انسان حلال کھاتا ہے اس سے اس کا جسم پلتا ہے تو اسے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے میں نے کھا لیا کہ مجھے پتا ہے کہ احمد کا مال حلال ہے، آج موقع ملا ہے حلال مال کھا لو، اس لیے میں نے جم کر کے کھا لیا۔ اس لیے کہ حرام مال میں بیماری ہے، حلال مال میں شفا، حلال مال کھانے کا موقع مل گیا، میں نے کھا۔ دوسری بات کہ جو میں رات بھر اپنے جو ہے بستر پر رہا، کمرے میں رہا، میں نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی، تو ایسا ہوا کہ جب میں بستر پر گیا تو میں سویا نہیں، بلکہ بستر پر جانے کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث یاد آ گئی۔ میں نے ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے ان سے مسائل نکالے، اور پوری رات میں نے ان احادیث سے امت کی خاطر 72 مسائل نکالے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان 72 مسائل سے امت کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ پوری رات میں اسی میں لگا رہا، اس لیے مجھے تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ تیسری بات کہا فجر کی نماز جو بنا وضو کے آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے پڑھی، تو دراصل میں جب رات بھر جاگتا رہا مجھے معلوم تھا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا ہے، تو مجھے وضو کی حاجت نہیں تھی، اس لیے میں نے اسی وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس سے کیا سبق دیتا ہوں؟ اس میں ایک بات اور آپ ایڈ کر لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ امام ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے، کہ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ جس رات میں نے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا نہ کیا ہو۔ کہتے 6 لوگوں کے لیے میں پچھلے 40 سالوں سے، بعض روایتوں میں آتا ہے 30 سالوں سے، میں پچھلے 30 یا 40 سالوں سے 6 لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان میں ایک نام میرے استاد امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ یہ وہ عظیم شخصیت۔ کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ نمبر 1، اپنے استاد کا ہمیشہ احترام کریں۔ جس نے آپ کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، بولنے کا ہنر، چلنے کا ہنر، زندگی گزارنے کا ہنر اور طریقہ بتایا ہے، دین سے روشناس کرایا ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کے طریقے گر اور جو ہے مختلف طرح کی چیزیں سکھائی ہیں، ان کا احترام کریں، ان کا نام محبت سے لیں، اور بلکہ ان کے لیے دعا کریں، اور موقع ملے تو انہیں اپنے گھر میں دعوت بھی دیں۔ انہیں اپنے گھر میں دعوت، آج دیکھیں اس طرح کے پڑھا لیے ختم ہو گیا، کسی استاد کو کس نے کون یاد رکھتا ہے؟ ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ پہلی بات استاد کا اور جو آپ کے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا احترام کریں۔ دوسری بات، حلال مال کمانے، حلال مال کھانے، حلال استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دیکھیں کہ جہاں سے دعوت مل رہی ہے وہاں کا مال کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ دعوت ملی تو ٹوٹ پڑو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت جہاں سے مل رہے وہاں دیکھیں کہ مال کیسا ہے۔ اگر حلال مال ہے اچھی بات ہے، کھائیں، اچھے سے کھائیں، جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کے حساب سے کھائیں، اور خود بھی حلال کمانے کی اور لوگوں کو حلال کھلانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا عجیب معاملہ آئے کسی کے تعلق سے کہ بھائی یہ عالم ہو کر کے ایسا کام کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنے ذہن میں کوئی اندیشہ، کوئی وسوسہ، کوئی غلط فہمی، کوئی جو ہے بری چیز، بدگمانی آپ پالیں، اگر موقع ہو، میسر ہو، آسانی ہو تو اس عالم سے مل کر کے استفسار کر لیں، یا کوئی جو ہے سیٹ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی جو ہے سماج کا نمائندہ انسان ہے، اگر کچھ عجیب وہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی ریزن ہو، کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو، آپ اس بندے سے مل کر کے معلوم کر لیں۔ بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو ہمیں اس چیز کے تعلق سے تفصیل معلوم کر لینا چاہیے۔ اور ایک چوتھی اور آخری بات اس واقعے کے حوالے سے کہ ہمارے سامنے جب کسی کے تعلق سے کوئی سوال آئے کہ فلاں عالم کو میں نے ایسا کرتا ہوا دیکھا، فلاں جو ہے حاجی صاحب کو میں نے ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے، تو آپ اس تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم سامنے والے کی بات پر ایمان لے آئے کہ اور اس کی بات پر ایمان لا کر کے ہم اس تعلق سے فیصلہ کر دیں کہ ہاں فلاں صاحب تو ایسے ہی ہیں، فلاں عالم صاحب، فلاں حاجی صاحب، فلاں نمازی صاحب ایسے ہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فیصلہ کریں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت تک ہم فیصلہ نہ کر لیں جب تک کہ صاحب معاملہ سے ہم کوئی بات نہ کر لیں، اس تعلق سے وضاحت طلب نہ کر لیں۔ تو یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور یہ ہے امام احمد، ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ، کیا تعلق ہے، اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کا احترام کرنے، بڑوں کا احترام کرنے، ائمہ کا احترام کرنے اور سلف صالحین کو اچھائی کے ساتھ یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبھی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔